میرے پیارے بچے، آج میں چاہتا ہوں کہ تم چند لمحوں کے لیے رک جاؤ۔ اپنی ساری پریشانیاں ایک طرف رکھ دو، لوگوں کی باتیں ایک طرف رکھ دو، جو کچھ تمہارے خلاف ہوا اسے بھی کچھ دیر کے لیے ایک طرف رکھ دو، اور اپنے دل کو کھول کر اس پیغام کو سنو، کیونکہ یہ وہی بات ہے جس کا انتظار تم کافی عرصے سے کر رہے تھے۔ تم نے بہت کچھ برداشت کیا، تم نے ایسے وقت بھی دیکھے جب تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر تمہارے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ تم نے لوگوں کو بدلتے ہوئے دیکھا، جنہیں تم اپنا سمجھتے تھے وہ دور ہو گئے، جن پر تم نے بھروسہ کیا انہوں نے تمہیں مایوس کیا۔ کچھ لوگوں نے تمہارے بارے میں ایسی باتیں کی جو سچ نہیں تھی، کچھ نے تو تمہیں کمزور دکھانے کی کوشش کی، کچھ نے تمہاری آواز دبانے کی کوشش کی، کچھ چاہتے تھے کہ تم ہمت ہار جاؤ، کچھ چاہتے تھے کہ تم اپنے خوابوں کو چھوڑ دو، کچھ چاہتے تھے کہ تم اس راستے پر واپس چلے جاؤ جس پر میں نے تمہیں چلایا تھا۔ لیکن میرے پیارے بچے، آج میری بات سنو۔ وہ تمہیں روک سکتے تھے لیکن تمہاری منزل کو نہیں روک سکتے تھے، وہ تمہیں رلا سکتے تھے لیکن میرے وعدے کو ختم نہیں کر سکتے تھے، وہ تمہیں تنہا چھوڑ سکتے تھے لیکن میں نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، وہ تمہارے خلاف بات کر سکتے تھے لیکن میری نظر تم پر تھی، اور جب تم رات کو خاموشی سے روتے تھے، اور جب تم کسی کو بتائے بغیر اپنے دل کا بوجھ اٹھاتے تھے، جب تم اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھ کر مجھ سے پوچھتے تھے اے خدا آخر کب تک، تو میں وہاں تھا، میں تمہاری دعائیں سن رہا تھا، میں تمہارے آنسو دیکھ رہا تھا، میں تمہاری خاموشی بھی سمجھ رہا تھا۔ تم نے سوچا شاید میں خاموش ہوں، لیکن میری خاموشی کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ میں کام نہیں کر رہا۔ کبھی کبھی میں تمہاری زندگی میں اس وقت کام کرتا ہوں جب تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، تم صرف دروازہ بند دیکھتے ہو، لیکن میں اس دروازے کے پیچھے ایک نیا راستہ تیار کر رہا ہوتا ہوں۔ تم صرف لوگوں کو اپنے خلاف دیکھتے ہو، لیکن میں تمہارے لیے ایسے لوگوں کو تیار کر رہا ہوتا ہوں جو صحیح وقت پر تمہاری زندگی میں آئیں۔ تم صرف اپنی تاخیر دیکھتے ہو، اپنی دیر دیکھتے ہو، لیکن میں تمہاری تیاری دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ تم کہتے ہو خداوند اتنی دیر کیوں؟ اور میں کہتا ہوں میرے بچے میں دیر نہیں کر رہا، میں تمہیں تیار کر رہا ہوں۔ یاد رکھو ہر خاموشی بیکار موسم نہیں ہوتی، کبھی کبھی بیج زمین کے اندر خاموش رہتا ہے، اوپر سے دیکھنے والے کو کچھ نظر نہیں آتا، وہ سوچتا ہے کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن زمین کے اندر جڑیں بن رہی ہوتی ہیں، اور پھر ایک دن وہی بیج زمین کو چیر کر باہر آتا ہے۔ اسی طرح تمہاری زندگی میں بھی ایک ایسا موسم آیا ہے جہاں شاید کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ ہو نہیں رہا۔ میں تمہاری جڑیں مضبوط کر رہا ہوں، میں تمہارے ایمان کو مضبوط کر رہا ہوں، میں تمہیں ان چیزوں کے لیے تیار کر رہا ہوں جن کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ اس لیے اپنی موجودہ حالت کو اپنی آخری منزل نہ سمجھو۔ جو آج ہے ضروری نہیں کہ کل بھی وہی ہو، جو دروازہ آج بند ہے ضروری نہیں کہ ہمیشہ بند رہے، جو شخص آج تمہیں نظر انداز کر رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ تمہاری کہانی کا آخری کردار ہو، اور جو حالات آج تمہیں کمزور دکھائی دے رہے ہیں وہی کل تمہاری گواہی بن سکتے ہیں۔ میرے پیارے بچے، تمہیں خاموش کرنے کی بھی کوشش کی گئی تھی، تمہیں کہا گیا تھا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہیں کہا گیا تھا کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو، تمہیں کہا گیا تھا کہ تمہاری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ کسی نے تمہارا مذاق اڑایا تھا، کسی نے تمہیں چھوڑ دیا تھا، کسی نے تمہاری محنت کو نظر انداز کیا تھا، کسی نے تمہاری نیکی کا غلط فائدہ اٹھایا تھا۔ سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوئی جب یہ سب کسی اجنبی نے نہیں بلکہ تمہارے اپنے ہی لوگوں نے کیا۔ لیکن آج میری بات سنو میرے بچے، لوگوں کی رائے تمہاری شناخت نہیں ہے، لوگوں کا رویہ تمہاری قیمت نہیں ہے، لوگوں کا رویہ تمہاری قیمت طے نہیں کرتا۔ کسی انسان کا تمہیں قبول کرنا یا رد کرنا اس بات کا فیصلہ نہیں کرتا کہ میں نے تمہیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ تم میری نظر میں قیمتی ہو، تم میری نظر میں قیمتی ہو، تم میری نظر میں بہت اہم ہو میرے پیارے بچے، اور اگر پوری دنیا بھی تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے تب بھی اگر میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم سمجھو کہ تم اکیلے نہیں ہو۔ اس لیے اپنی زندگی لوگوں کے ہاتھ میں مت دو۔ اگر کوئی تمہیں پسند نہیں کرتا تو ہر وقت یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں۔ اگر کوئی تمہارے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے تو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں۔ اگر کوئی تمہیں غلط سمجھتا ہے تو ہر انسان کو اپنی صفائی پیش کرنا ضروری نہیں۔ کبھی کبھی خاموشی کمزوری نہیں ہوتی، کبھی کبھی خاموشی بھی ایمان ہوتی ہے۔ کبھی کبھی خاموش رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم نے اپنا مقدمہ میرے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ تم کہہ رہے ہوتے ہو خداوند
میں ہر شخص کو جواب نہیں دوں گا، آپ میرے لیے جواب دیں۔ اور میرے بچے، یہ ایمان کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ تمہیں ہر جنگ خود لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ جنگیں میں خود لڑوں گا، کچھ دروازے میں خود کھولوں گا، کچھ لوگوں کو میں خود تمہاری زندگی سے دور کروں گا، اور کچھ موقع میں خود تمہارے سامنے لاؤں گا۔ اس لیے گھبراؤ مت۔ تم نے بہت سے ایسے لوگ کھوئے جنہیں تم نے سمجھا تھا کہ تم ان کے بغیر جی ہی نہیں سکتے، لیکن دیکھو، تم آج بھی کھڑے ہو، تم ابھی بھی سانس لے رہے ہو، تم ابھی بھی دعا کر سکتے ہو، تم ابھی بھی میرے نام کو پکار سکتے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ کہانی ختم نہیں ہوئی میرے بچے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہانی ختم نہیں ہوئی میری بچی۔ تمہاری کہانی ابھی بھی باقی ہے۔ جو شخص تمہیں ختم سمجھ رہا تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ تمہاری مدد انسان نہیں بلکہ خدا کر رہا ہے۔ میرے پیارے بچے، کبھی کبھی میں لوگوں کو تم سے خود ہی دور کر دیتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں تمہیں سزا دے رہا ہوں، بلکہ اس لیے کہ کچھ لوگ تمہاری اگلی منزل کے ساتھ نہیں جا سکتے، وہ تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے۔ ہر شخص تمہارے سفر کے آخری حصے تک تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ کچھ لوگ صرف ایک موسم کے لیے آتے ہیں، کچھ ایک سبق دینے کے لیے آتے ہیں، کچھ تمہیں یہ سکھانے کے لیے آتے ہیں کہ کس پر بھروسہ کرنا ہے اور کس پر نہیں، اور کچھ اس لیے آتے ہیں کہ تمہیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ حقیقی سہارا صرف انسان نہیں، خدا ہے۔ اس لیے ہر جدائی کو اپنی تنہائی مت سمجھو۔ کبھی کبھی جدائی حفاظت ہوا کرتی ہے، کبھی کبھی نقصان کے اندر بھی میری حفاظت چھپی ہوتی ہے۔ تم کہتے ہو خداوند، یہ شخص میری زندگی سے کیوں چلا گیا؟ اور میں کہتا ہوں، میرے بچے، تم نہیں جانتے کہ میں نے تمہیں کس چیز سے بچایا ہے۔ تم کہتے ہو یہ موقع میرے ہاتھ سے کیوں نکل گیا، اور میں کہتا ہوں، تم نہیں جانتے کہ میں تمہیں کس بہتر موقع کی طرف لے جا رہا ہوں۔ تم کہتے ہو یہ دروازہ کیوں بند ہوا، اور میں کہتا ہوں کیونکہ وہ دروازہ تمہاری منزل نہیں تھا۔ میرے بچے، ہر بند دروازہ بدقسمتی نہیں ہوتا، کچھ بند دروازے میری حفاظت ہوتے ہیں۔ اس لیے ماضی کے دروازوں کو بار بار کھٹکھٹانا بند کرو۔ جو چلا گیا اسے ہر روز واپس بلانے کی کوشش مت کرو۔ جو تمہیں چھوڑ چکا ہے اس کے پیچھے اپنی عزت مت چھوڑو۔ جو تمہاری قدر نہیں کرتا اس کے سامنے اپنی قیمت ثابت کرنے میں اپنی زندگی ضائع مت کرو۔ میں جانتا ہوں میرے بچے کہ تم کون ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے کیا برداشت کیا ہے۔ میں جانتا ہوں تم نے کتنی بار دوسروں کے لیے اپنے آنسو چھپائے ہیں۔ میں جانتا ہوں تم نے کتنی بار مسکرا کر کہا میں ٹھیک ہوں، جبکہ اندر سے تم بالکل ٹھیک نہیں تھے۔ میں جانتا ہوں، اور آج میں تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں، تم اکیلے نہیں ہو، تم بھلائے نہیں گئے ہو، تم نظر انداز نہیں کیے ہوئے ہو، تمہاری دعا ضائع نہیں ہوئی، تمہارا آنسو ضائع نہیں ہوا، تمہاری محنت ضائع نہیں ہوئی، تمہارا انتظار ضائع نہیں ہوا۔ جو کچھ تم نے میرے سامنے کیا میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ کبھی کبھی تم نے بغیر تعریف کے ایک اچھا کام کیا، لیکن تمہارا کسی نے شکریہ ادا نہیں کیا، لیکن میں نے دیکھا۔ تم نے کسی کو معاف کیا حالانکہ تمہیں بہت تکلیف ہوئی تھی، میں نے دیکھا تھا۔ تم نے غصے میں جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کی، میں نے دیکھا تھا میرے بچے۔ تم نے اپنے دل کے ٹوٹنے کے باوجود دوسروں کے لیے دعا کی، میں نے دیکھا تھا۔ تم نے مایوسی کے باوجود مجھے پکارا، میں نے دیکھا تھا میرے بچے۔ اور یاد رکھو، جو کچھ انسان نہیں دیکھتے وہ بھی میری نظر سے پوشیدہ نہیں۔ تمہاری چھپی ہوئی وفاداری ایک دن کھلے عام گواہی بنے گی، تمہاری خاموش محنت ایک دن نتیجہ بنے گی، تمہارا چھوٹا سا ایمان ایک دن بڑی تبدیلی کا سبب بنے گا۔ اس لیے ہمت مت ہارو، ابھی مت رکو، ابھی پیچھے مت ہٹو، صرف اس لیے کہ راستہ مشکل ہے۔ یہ مت سمجھو کہ راستہ غلط ہے، کبھی صحیح راستہ بھی مشکل ہوتا ہے، کبھی منزل قیمتی ہو تو سفر آسان نہیں ہوتا میرے بچے، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب تم کمزور ہو میں تمہیں قوت دیتا ہوں، جب تم خوفزدہ ہوتے ہو میں تمہیں حوصلہ دیتا ہوں، جب تم الجھے ہوئے ہوتے ہو میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں، جب تم رو رہے ہوتے ہو میں تمہیں تسلی دیتا ہوں، جب تم گر جاتے ہو میں تمہیں اٹھاتا ہوں، جب دنیا کہتی ہے یہ شخص اب دوبارہ نہیں اٹھ سکتا، میں کہتا ہوں یہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ میرے بچے، اپنے بارے میں وہ باتیں کہنا بند کرو جو تمہارے دشمن تمہارے بارے میں کہتے ہیں۔ یہ مت کہو میں ناکام ہوں، یہ مت کہو میرے لیے کچھ نہیں بدلے گا، یہ مت کہو میری زندگی ہمیشہ ایسی ہی رہے گی، یہ مت کہو خداوند نے مجھے چھوڑ دیا۔ نہیں، اپنی زبان کو امید سے بھر دو، کہو
خدا میرے ساتھ ہے، میرا خدا میرے ساتھ ہے، میرا خدا جس نے میرے لیے جان دی تھی وہ میرے ساتھ ہے، وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ کہو میں مشکل حالات سے گزر رہا ہوں لیکن میں اکیلا نہیں ہوں، میرا آج مشکل ہو سکتا ہے لیکن میرا کل خدا کے ہاتھ میں ہے۔ کہو میں ابھی نہیں دیکھ سکتی لیکن میں خدا پر بھروسہ کرتی ہوں، میں گر سکتی ہوں لیکن خدا کے فضل سے دوبارہ اٹھوں گی۔ کہو لوگ مجھے چھوڑ سکتے ہیں لیکن میرا خدا نہیں چھوڑے گا۔ یہی تمہارا ایمان ہے، اور جب تم ایمان کے ساتھ بولتے ہو تو تم اپنے دل کو یاد دلاتے ہو کہ تمہاری امید حالات میں نہیں بلکہ خدا میں ہے۔ میرے پیارے بچے، میں جانتا ہوں تمہیں خوف ہے، تمہیں مستقبل کا خوف ہے، تمہیں پیسوں کا خوف ہے، تمہیں خاندان کا خوف ہے، تمہیں اپنی صحت، اپنے کام، اپنے بچوں، اپنے رشتوں اور اپنے مستقبل کی فکر ہے۔ تم رات کو لیٹتے ہو اور دماغ میں سوال چلتے رہتے ہیں، کل کیا ہوگا، میرا مسئلہ کیسے حل ہوگا، میرے لیے راستہ کہاں ہے، کیا حالات کبھی بدلیں گے بھی یا نہیں۔ آج اپنی یہ تمام فکر میرے حوالے کر دو۔ تم ہر مسئلے کو ایک رات میں حل نہیں کر سکتے، تم ہر شخص کو تبدیل نہیں کر سکتے، تم مستقبل کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو۔ اپنا کل میرے ہاتھوں میں دے دو، اپنی فکر میرے حوالے کر دو، اپنے بچوں کو میرے حوالے کر دو، اپنے گھر کو میرے حوالے کر دو، اپنے کام کو میرے حوالے کر دو، اپنے منصوبوں کو میرے حوالے کر دو، اور پھر اپنے دل سے کہو، خداوند میں سب کچھ خود کنٹرول نہیں کر سکتا لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ یہی سکون ہے، یہی ایمان ہے میرے بچے۔ تم نے بہت عرصہ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے، اب تم میری مرضی کو اہمیت دینا سیکھو۔ ہر شخص کو خوش کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں۔ اگر تم سچائی کے ساتھ چلتے ہو تو کچھ لوگ ناراض بھی ہوں گے، اگر تم اپنی حدود قائم کرتے ہو تو کچھ لوگ تمہیں خود غرض کہیں گے، اگر تم غلط چیز سے انکار کرتے ہو تو کچھ لوگ تمہیں برا کہیں گے، لیکن ہر مخالفت کا مطلب یہ نہیں کہ تم غلط ہو۔ کبھی کبھی صحیح کام کرنے پر بھی لوگ مخالفت کرتے ہیں، اس لیے صرف لوگوں کی ناراضگی سے ڈر کر اپنا راستہ مت چھوڑنا۔ اگر میں نے تمہیں کسی کام کے لیے بلایا ہے تو انسانوں کی آواز سے زیادہ میری آواز سنو میرے بچے۔ اگر میں نے تمہارے دل میں کوئی مقصد رکھا ہے تو صرف اس لیے اسے مت چھوڑو کہ کسی نے تمہارا مذاق اڑایا تھا۔ یاد رکھو، لوگ تمہارا آغاز دیکھ سکتے ہیں لیکن میں تمہارا انجام دیکھتا ہوں۔ لوگ تمہاری موجودہ حالت دیکھتے ہیں، میں تمہاری آنے والی حالت دیکھتا ہوں۔ لوگ تمہاری کمزوری دیکھتے ہیں، میں تمہاری صلاحیت دیکھتا ہوں۔ لوگ تمہاری غلطیاں گنتے ہیں، میں تمہاری بحالی دیکھتا ہوں۔ اس لیے اپنی زندگی کا فیصلہ صرف موجودہ حالات دیکھ کر مت کرو۔ میرے بچے، اگر آج تمہیں لگتا ہے کہ سب کچھ بکھر گیا ہے تو یاد رکھو، میں بکھری ہوئی چیزوں سے بھی نئی کہانی بنا سکتا ہوں۔ اگر تمہارا دل ٹوٹا ہوا ہے تو میں اسے دوبارہ مضبوط کر سکتا ہوں۔ اگر تمہاری امید ختم ہو گئی ہے تو میں تمہارے اندر دوبارہ امید کو پیدا کروں گا۔ اگر تمہاری ہمت ختم ہو گئی ہے تو میں تمہیں نئی قوت دوں گا۔ اگر تم راستہ بھول چکے ہو تو میں تمہیں واپس وہی راستہ دکھاؤں گا۔ بس میرے پاس واپس آ جاؤ، دعا میں واپس آ جاؤ، میری بات میں واپس آ جاؤ میرے بچے۔ اپنا دل میرے سامنے رکھ دو میرے بچے۔ تمہیں خوبصورت الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں لمبی دعا کی ضرورت نہیں ہے، بس سچائی چاہیے۔ اگر تم صرف اتنا کہہ سکتے ہو، خداوند میری مدد کر، تو اتنا ہی کہہ دو۔ اگر تم صرف رو سکتے ہو تو میرے سامنے رو لو۔ اگر تم بول نہیں سکتے تو خاموشی میں میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ میں تمہارے دل کی زبان بھی سمجھتا ہوں میرے بچے۔ تمہیں ہر جنگ میں فتح کا شور نہیں چاہیے، کبھی کبھی فتح خاموشی میں ہوتی ہے۔ تم بس اگلے دن دوبارہ اٹھتے ہو، دوبارہ دعا کرتے ہو، دوبارہ کوشش کرتے ہو، دوبارہ مسکراتے ہو، دوبارہ مجھ پر بھروسہ کرتے ہو، اور یہی تمہاری فتح ہوتی ہے۔ کیونکہ دشمن چاہتا ہے کہ تم ہمت ہار جاؤ لیکن تم ابھی بھی کھڑے ہو۔ دشمن چاہتا تھا کہ تم دعا چھوڑ دو لیکن تم ابھی بھی دعا کر رہے ہو۔ دشمن چاہتا تھا کہ تم امید چھوڑ دو لیکن تم ابھی بھی امید رکھتے ہو۔ دشمن چاہتا تھا کہ تم خاموش ہو جاؤ لیکن آج تم دوبارہ اپنی آواز پا رہے ہو۔ تمہارا مجھ پر بھروسہ ہے، اس لیے آج سے اپنے دل میں ایک فیصلہ کرو۔ میں اپنی پچھلی زندگی کو اپنے آنے والی زندگی کی سزا نہیں بناؤں گا۔ میں لوگوں کی رائے کو اپنی شناخت نہیں بناؤں گا۔ میں اپنے خوف کو اپنے فیصلوں کا مالک نہیں بناؤں گا۔ میں اپنی ناکامیوں کو اپنی آخری کہانی نہیں سمجھوں گا۔ میں خدا پر بھروسہ کروں گا۔ میں انتظار کروں گی، میں دعا کروں گی، میں کوشش کروں گی، اور میں اس وقت تک نہیں رکوں گی جب تک خدا مجھے رکنے کے لیے نہیں کہے گا۔ میرے بچے، تم اس وقت ایسے مقام پر ہو جہاں تمہیں ایک معجزے کی ضرورت ہے۔ تم مالی پریشانی میں ہو، تمہارے گھر میں مسائل ہیں، کوئی رشتہ ٹوٹنے کے قریب ہے،
تمہارے دل میں ایسی بات ہے جس کے بارے میں تم کسی سے بات نہیں کر سکتے. تمہارے پاس کوئی ایسا سوال ہے جس کا جواب تمہیں نہیں مل رہا. آج اپنی ساری پریشانیاں میرے سامنے رکھ دو. میں تمہیں یہ وعدہ نہیں دے رہا کہ ہر چیز تمہاری مرضی کے مطابق فوراً بدل جائے گی، لیکن میں تمہیں یہ یاد دلا رہا ہوں کہ تمہیں یہ سفر اکیلے نہیں کرنا. میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہارے اندر دوبارہ کھڑے ہونے کی طاقت پیدا ہوگی. اس لیے اپنے آنسو پوچھو، اپنا سر اٹھاؤ، دعا کرو، اپنا کام کرو، اپنی ذمہ داری پوری کرو، اور باقی میرے ہاتھ میں چھوڑ دو. کبھی کبھی تمہیں صرف اگلا قدم معلوم ہونا چاہیے، پورا راستہ نہیں. اگر میں تمہیں پورا راستہ دکھا دوں تو شاید تم ڈر جاؤ گے، اس لیے میں کبھی کبھی صرف اگلا قدم دکھاتا ہوں. بس اگلا قدم اٹھاؤ، پھر اس کے بعد والا. اسی طرح سفر مکمل ہو جائے گا. میرے بچے، آج میں تمہیں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. اپنی خاموشی کو شکست نہ سمجھو. اگر تم نے کچھ عرصہ خاموشی اختیار کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کمزور ہو گئے ہو. کبھی کبھی میں اپنے بچوں کو شور سے نکال کر خاموشی میں لے جاتا ہوں تاکہ وہ دوبارہ اپنی آواز سن سکے. تم نے بہت عرصہ لوگوں کی آوازیں سنی، اب میری آواز سنو. تم نے بہت عرصہ دوسروں کی رائے کو اہمیت دی، اب میری بات کو اہمیت دو. تم نے بہت عرصہ دوسروں کی منظوری تلاش کی، اب میری محبت میں آرام کرنا سیکھو. میرے بچے، وہ لوگ جنہوں نے تمہیں خاموش کرانے کی کوشش کی وہ سمجھتے تھے کہ تمہاری آواز ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ تمہاری اصل آواز تمہاری طاقت سے نہیں بلکہ میرے ساتھ تعلق سے آتی ہے. لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ تمہاری اصل آواز تمہاری طاقت سے نہیں بلکہ میرے ساتھ تمہارے تعلق سے آتی ہے. جب تم میرے قریب رہو گے تو تم دوبارہ بولنا سیکھو گے، تم دوبارہ خواب دیکھو گے، تم دوبارہ کوشش کرو گے، تم دوبارہ مسکراؤ گے، اور ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے اور کہو گے، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ خدا کیا کر رہا ہے، لیکن اب مجھے سمجھ آ رہی ہے. وہ دن آئے گا جب تم اپنی موجودہ آزمائش کو دیکھ کر شکر کرو گے کہ تم نے ہمت نہیں ہاری. وہ دن آئے گا جب تم اپنے آنسوؤں کو گواہی میں بدلتے ہوئے دیکھو گے. وہ دن آئے گا جب تم سمجھو گے کہ کچھ چیزیں تم سے کیوں چھینی گئی تھیں، اور تم اس وقت کہو گے، خداوند اگر وہ دروازہ اس وقت کھلا رہتا تو میں آج یہاں نہ ہوتا. اس لیے آج جو کچھ تم نہیں سمجھ رہے اس پر بھی بھروسہ رکھو. یہ سوال کا جواب آج ملنا ضروری نہیں. کچھ جواب وقت کے ساتھ ملتے ہیں، کچھ جواب تجربے سے ملتے ہیں، اور کچھ جواب صرف اس وقت سمجھ میں آتے ہیں جب ہم پیچھے مڑ کر اپنی زندگی دیکھتے ہیں. میرے بچے، آج اپنی زندگی میں دوبارہ امید کو جگہ دو. یہ مت کہو کہ بہت دیر ہو گئی ہے. جب تک تم سانس لے رہے ہو تمہاری کہانی میں نئے صفحات لکھے جا سکتے ہیں. جب تک تم دعا کر سکتے ہو امید باقی ہے. جب تک تم مجھ کو پکار سکتے ہو راستہ باقی ہے. اور جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں مکمل طور پر اکیلا سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں. اب اپنے دل میں یہ بات بٹھا لو، میری کہانی ختم نہیں ہوئی، میں ختم نہیں ہوا. میرا خدا ابھی بھی کام کر رہا ہے، میرے لیے راستہ ابھی بھی موجود ہے، میرے لیے امید ابھی بھی موجود ہے. میں دوبارہ اٹھوں گا، میں دوبارہ کوشش کروں گی، میں دوبارہ دعا کروں گی. میں خوف کی بجائے ایمان کا انتخاب کروں گی، میں نفرت کی بجائے معافی کا انتخاب کروں گی، میں مایوسی کی بجائے امید کا انتخاب کروں گی. میں لوگوں کے شور کی بجائے خدا کی آواز سنوں گا، اور میں اپنی زندگی خدا کے ہاتھ میں دوں گا. میرے بچے، اب میں چاہتا ہوں کہ تم چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کرو، گہری سانس لو، اور تصور میں میرے سامنے آ جاؤ. اپنے دل کا بوجھ میرے سامنے رکھ دو اور میرے ساتھ دعا کرو. اے میرے آسمانی باپ، میں آج آپ کے سامنے آتا ہوں. میں اپنی تمام پریشانیاں، اپنے خوف، اپنی ناکامیاں اور اپنے آنسو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. خداوند، آپ جانتے ہیں کہ میں کن حالات سے گزر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ کس نے مجھے تکلیف دی. آپ جانتے ہیں کہ کن باتوں نے میرے دل کو توڑا. آپ جانتے ہیں کہ کتنی راتیں میں پریشان ہو کر سویا. آپ جانتے ہیں کہ کتنی بار میں نے لوگوں کے سامنے مسکرانے کی کوشش کی جبکہ اندر سے میرا دل رو رہا تھا. آج میں اپنا بوجھ آپ کے حوالے کرتا ہوں. خداوند جی، مجھے مضبوط کریں. جب میں کمزور ہوتا ہوں تو مجھے قوت عطا کریں. جب کوئی مجھے کم سمجھے تو مجھے یاد دلائیں کہ میری قیمت آپ کی نظر میں کتنی ہے. خداوند جی، میرے دل کو ماضی کی زخموں سے آزاد کریں. مجھے ان لوگوں کو معاف کرنے کی طاقت عطا کریں جنہوں نے مجھے تکلیف دی ہے، لیکن مجھے یہ حکمت بھی دیں کہ میں دوبارہ وہی غلطی نہ دہراؤں. مجھے صحیح لوگوں کو پہچاننے کی سمجھ عطا کریں. مجھے غلط راستوں سے بچائیں. مجھے ایسے فیصلے کرنے سے بچائیں جو میرے مستقبل کو نقصان پہنچائیں. خداوند جی،
میرے گھر پر اپنا سکون قائم کریں، میرے خاندان کی حفاظت کریں، میرے بچوں کی حفاظت کریں، میرے کام میں برکت دیں، میری ضروریات کو پورا کریں خداوند جی۔ جہاں راستہ بند ہے وہاں راستہ پیدا کریں، جہاں امید ختم ہو رہی ہے وہاں امید پیدا کریں، جہاں دل ٹوٹا ہوا ہے وہاں شفا دیں، اور جہاں اندھیرا ہے وہاں اپنی روشنی دکھائیں۔ میں آج فیصلہ کرتا ہوں کہ میں لوگوں کی باتوں سے اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں کروں گا، میں اپنے ماضی کی ناکامیوں سے اپنا مستقبل طے نہیں کروں گا، میں اپنے خوف کو اپنا مالک نہیں بناؤں گا۔ میں خداوند جی آپ پر بھروسہ کروں گا، چاہے مجھے ابھی راستہ نظر نہیں آ رہا، میں پھر بھی آپ پر بھروسہ کروں گا، چاہے جواب میں دیر ہو رہی ہے میں پھر بھی دعا کرتا رہوں گا، چاہے لوگ میرے ساتھ نہ ہوں میں پھر بھی ایمان رکھوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ اے خداوند، جنہوں نے مجھے خاموش کرنے کی کوشش کی ان کے بارے میں میں اپنا فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ مجھے بدلہ لینے والے لوگوں سے بچائیں پیارے خداوند جی، مجھے نفرت سے بچائیں، مجھے تلخی سے بچائیں۔ میں اپنا مقدمہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ آپ میرے لیے کافی ہیں، آپ میری طاقت ہیں، آپ میری پناہ ہیں، آپ میری امید ہیں، آپ میری مدد ہیں۔ اور جب میں گر جاؤں تو مجھے دوبارہ اٹھائیں خداوند جی، جب میں تھک جاؤں تو مجھے آرام دیں۔ میرا کل آپ کے ہاتھ میں ہے، میرا گھر آپ کے ہاتھ میں ہے، میرا کام آپ کے ہاتھ میں ہے، میرے رشتے آپ کے ہاتھ میں ہیں، میری ضروریات آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ میں ڈر کر نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں مایوس ہو کر نہیں بلکہ امید کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایسی طاقت عطا کریں کہ میں آزمائش کے باوجود کھڑا رہ سکوں، اور جب میری زندگی میں تبدیلی آئے تو مجھے کبھی یہ نہ بھولنے دیں کہ میری مدد کہاں سے آئی تھی۔ خداوند جی میری زندگی کو اپنی گواہی بنائیں، میرے آنسوؤں کو اپنی گواہی بنائیں، اور میری کہانی کے ذریعے کسی دوسرے تھکے ہوئے انسان کو امید عطا کریں۔ آج میں ایمان کے ساتھ کہتا ہوں میں اکیلا نہیں ہوں، خدا میرے ساتھ ہے، میری کہانی ختم نہیں ہوئی، میری امید زندہ ہے، میرا خدا زندہ ہے۔ میں دوبارہ اٹھوں گا، میں دوبارہ مسکراؤں گا، میں دوبارہ خواب دیکھوں گا، میرے خواب پورے ہوں گے، میں دوبارہ آگے بڑھوں گا، اور جو کچھ میرے خلاف ہے خدا اسے بھی میرے فائدے کے لیے استعمال کرے گا۔ میں خوف کو اپنے دل پر حکومت نہیں کرنے دوں گا، میں خدا کے وعدوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھوں گا، اور آج سے میں ہر صبح یہ یاد رکھوں گا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، خدا میرے ساتھ ہے۔ جب میں چلوں گا وہ میرے ساتھ چلے گا، جب میں رکوں گا وہ میرے ساتھ ہوگا، جب میں روؤں گا وہ میرے ساتھ ہوگا، جب میں کامیاب ہوں گا وہ میرے ساتھ ہوگا، اور جب مجھے لگے گا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے تب بھی وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اے خداوند میری زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر۔ اے خداوند جی میری زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں، میرے قدموں کی رہنمائی کریں، میرے دل کو صاف رکھیں، میرے ایمان کو مضبوط کریں، خداوند یسوع کے نام میں آمین۔